अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ तहमीना शेख। सबसे पहले तो आप तमाम लोगों को एक मर्तबा फिर से मैं ये कहना चाहती हूँ कि उमेरी की जो वीडियोस लीक हुई उस खातून का और इस केस पर मैंने काम नहीं किया, ना मैंने अपना कोई प्रोग्राम इस पर कंडक्ट किया, ना मैंने इस खातून के पेरेंट्स को बिठाकर उनके साथ गुफ्तगू की है। ये सब कुछ जो सोशल मीडिया पर फैलाया गया, ये महज एक प्रोपेगेंडे के थ्रू फैलाया गया। इसके साथ साथ आज मैं आपके सामने जो वीलॉग कर रही हूँ, जो डिटेल्स बताने जा रही हूँ, ये मेरा पहला इस केस पर वीलॉग है। क्या डिटेल्स है मैं आपको बताती हूँ कि उमेरी वीडियोस केस ने जो सबसे अहम तरीन पेशरफ्त सामने आई है वो है जनाब के पुलिस ने इस केस पर एक एफआईआर दर्ज करके उमेरी वीडियोस केस की खातून को गिरफ्तार कर लिया है। दौराने तफ्तीश इस खातून ने पुलिस को एक नई कहानी सुनाई है। कब से इस खातून का उमेरी के साथ ताल्लुक बना, ये वीडियोस कब बनाई गई, कहाँ बैठ के बनाई गई, किस तरह बनाई गई, कितनी पुरानी है, इन वीडियोस को वायरल करने वाला कौन था, किसने वीडियोस को वायरल किया, मैं आपको आज के इसी व्लॉग में आगे चलकर बताऊंगी। अहम तरीन बात यह भी है कि उमेरी खुद अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ, बल्कि इस केस में जो खातून है उनको गिरफ्तार किया गया है। अलबत्ता उमेरी का एक डाई हार्टेड, बहुत दिल से मोहब्बत प्यार करने वाला जो एक फैन है, उसको पुलिस ने जरूर गिरफ्तार किया है। अब ये फैन कौन है, किस डिस्ट्रिक्ट से इसको गिरफ्तार किया गया, क्या नाम है, क्यों गिरफ्तार किया गया, इस पर डिटेल के साथ हम आज बात करेंगे। हम आते हैं इस केस की डिटेल्स की तरफ। खातून जो इस केस में है, खातून का नाम है तहमीना उर्फ गोगो, निकनेम इसका गोगो है। ये गोगो मुल्तान की रहने वाली है। 2007 में इसकी शादी एक इफ्तिखार नाम के लड़के के साथ कर दी गई थी। इफ्तिखार गुजरांवाला का रिहायशी है। जब शादी हुई, रुखसत हुई, तो गोगो जो है वो सरदार टाउन नवापिंड में रुखसत होकर अपने शौहर के साथ आई और फिर यहाँ वो रहने लगी। इसका शौहर एक फैक्ट्री में मुलाजिम था, जॉब करता है और बड़े ही सीधा सादा और एक शरीफ शहरी है। शादी के बाद इनके यहाँ 4 बच्चे पैदा हुए, जिनमें 3 बेटियां हैं और एक बेटा है। अल्लाह ने औलाद दी। अब नवापिंड में ही एक लड़का जो रहता था, जिसका नाम उमेर उर्फ उमेरी था। मेरी इतलात के मुताबिक उमेरी लड़का भी मैरिड है और ये भी 3 बच्चों का बाप है। उमेर के जो पेरेंट्स हैं, जो वालिदैन हैं, वो तमाम की तमाम डिटेल्स मेरे पास मौजूद हैं, लेकिन मैं वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूंगी। उसकी वजह ये है कि ना उसके वालिदैन का इस केस में लेन देन है, ना कसूर है, ना मामला है। तमाम वालिदैन मेरे लिए काबिले एहतराम हैं और इस केस में जो उमेर के वालिदैन हैं, खसूसी तौर पर वो भी मेरे लिए काबिले एहतराम हैं। अब मैं आपको बताऊं कि 3 साल पहले की बात है, 2023। इसमें तहमीना उर्फ गोगो, इसके साथ रिलेशन बना उमेर का। जब रिलेशन डेवलप हुआ था, उस टाइम भी ये 4 बच्चों की माँ थी। बदकिस्मती। अब जो इसका शौहर है गोगो का, इफ्तिखार जो है, वो जब जाता था अपनी जॉब पर फैक्ट्री में, तो पीछे से गोगो फौरन से बुला लेती थी घर पर उमेरी को और अपने बच्चों को बाहर गली में खेलने के लिए भेज देती थी। और फिर वहां पर ये दोनों मिलकर पहले खूब नशा करते थे। जब नशा कर करके धुत हो जाते तो फिर वहां पर गुनाह करते और इस गुनाह की वीडियोस बनाते। ये सिलसिला काफी अरसे तक जारी रहा। शौहर इतना शरीफ आदमी है, इतना सीधा साधा है कि उसको पता ही नहीं चला कि मेरी बीवी मेरे ही घर पर क्या कुछ करती फिर रही है। अब जो वीडियोस वायरल हैं, दर हकीकत ये वो वीडियोस हैं जो उस टाइम पर घर पर इन्होंने बनाई थी। एक सज्जाद अहमद नाम का आदमी है जो कि इन्हीं के इलाके नवापिंड का रिहायशी है। उस तक जब ये पहुंची वीडियोस उसने देखी तो वो फौरन पहचान गया कि वीडियो वाला लड़का कौन है और खातून कौन है। इस केस में जो मुतल्लिका थाना बनता है वो है गुजरांवाला का थाना अरूप।
فوراً سے اروپ تھانے گیا سجاد، جا کر اس ویڈیو کے متعلق بات کی، ایک درخواست جمع کروائی اور اس درخواست کی بیس پر ایک پرچہ درج ہوا۔ اب جو پرچہ درج ہوا اس میں 376 اور 292 ڈی یہ 2 دفعات لگا کر اس پرچے کو درج کیا گیا تھانہ اروپ گجرانوالہ کے اندر۔ اب میں آپ کو یہاں پر بتاؤں کہ یہ جو خاتون ہے یہ بڑی چلاک، ہوشیار اور شاطر عورت ہے۔ جیسے ویڈیوز وائرل ہوئیں یہ فوراً فرار ہو گئی۔ پولیس نے اس فرار شدہ خاتون کو ایک نامعلوم جگہ سے گرفتار کر لیا ہے۔ دوسری جانب پولیس کی مختلف ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں جو کہ عمیر کے لیے ریڈز کر رہی ہیں، اور بہت جلد ہم امید کرتے ہیں کہ عمیر کی گرفتاری کی خبر بھی ہمیں ملے گی پولیس کی جانب سے۔ اب یہ خاتون گوگو، اس سے پولیس نے کی ہے تفتیش، اور تفتیش میں اس نے کیا بتایا ہے سنیے۔ کہتی ہے کہ یہ تمام ویڈیوز 6 ماہ پرانی ہیں۔ مجھے لگتا تھا کہ عمیری مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، لیکن یہ تو مجھے استعمال کر رہا تھا۔ عمیری نے مجھ سے 10 لاکھ روپے مانگے اور مجھے کہا کہ 10 لاکھ روپے دو، اگر دو گی تو ٹھیک، نہیں دو گی تو میں اس کو وائرل کر دوں گا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں کہاں سے دوں، میرا شوہر جاب کرتا ہے فیکٹری میں، میرے پاس کہاں سے آیا لاکھوں روپیہ، تو پھر اس مکان کو بیچ دو۔ میں اس مکان کو کیسے بیچ سکتی ہوں، یہ تو میرے شوہر کے نام ہے۔ جب میں اس کو پیسے نہ دے سکی تو اس نے میری ویڈیوز کو وائرل کر دیا۔ جیسے ہی ویڈیوز وائرل ہوئیں عمیری فوراً سے بھاگ گیا۔ یہ ویڈیوز جب میرے شوہر نے دیکھی تو غصے سے آگ بگولا ہو کر آیا میرے پاس اور کہا کہ یہ تم نے کیا کیا، نہ مجھے چھوڑا، نہ ماں باپ کو چھوڑا، نہ بھائیوں کو چھوڑا، تم نے یہ کیا کر دیا۔ میں نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نشے میں تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی، مجھے نشے میں پاگل کیا ہوا تھا، میرا دماغ نہیں کام کر رہا تھا، اس لیے مجھے معاف کر دو۔ میرے شوہر نے مجھے غصے میں آ کر گھر سے نکال دیا۔ میں ملتان چلے گئی۔ والدین کے گھر ملتان میں جاتے ہی میرے والدین نے بھی مجھے قبول نہ کیا، بھائیوں نے قبول نہ کیا، اور انہوں نے کہا ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں، کوئی لین دین نہیں، دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور انہوں نے بھی مجھے نکال دیا، جینا مرنا میرے ساتھ ختم کر لیا۔ اب پولیس نے مختلف ٹیمیں بنائی ہیں جو کہ عمیری کی گرفتاری کے لیے ریڈز کر رہی ہیں۔ بہت جلد اس کو گرفتار کر لیا جائے گا اور پھر آپ لوگوں کو خبر ضرور دی جائے گی۔ اب آپ کو میں یہ بتاؤں کہ شوہر اور بچے بھی اس ٹائم گھر پر نہیں ہیں کیونکہ ان کی عزت کا جنازہ نکالا گوگو نے، اور وہ کہیں اور رہ رہے ہیں، اپنی عزت بچا رہے ہیں۔ گوگو کو پولیس نے جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا ہے، ریمانڈ حاصل کیا ہے، جبکہ گوگو کا یہ کہنا ہے کہ میں اپنا میڈیکل نہیں کرواؤں گی۔ اب یہ ساری کی ساری اپڈیٹس ہیں اس کیس سے ریلیٹڈ۔ میں نے آپ کو آغاز میں بتایا کہ ایک فین ہے جس کو پولیس نے گرفتار کیا ہے۔ اس فین کی ڈیٹیلز کچھ اس طرح سے ہیں کہ فیصل آباد کا ایک مشہور بازار ہے، اس بازار کا نام ہے انارکلی بازار۔ اس انارکلی بازار میں ویسے تو بے شمار کپڑوں کی دکانیں ہیں، لیکن ایک دکان ایسی ہے جس پر ایک سیلز مین کام کرتا ہے، اس کا نام ہے احمد رضا۔ جناب 8 جنوری کو شام 5 بجے احمد رضا آوازیں لگا رہا ہے بیٹھ کے۔ آوازیں کیا لگا رہا ہے؟ عمیری ڈیزائن، عمیری ڈیزائن، خواتین آئیں کپڑے لے جائیں، عمیری ڈیزائن، عمیری ڈیزائن۔ اس طرح سے یہ اپنے کپڑے بیچنے کی آوازیں لگا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے بالکل اپوزٹ اپنے سامنے اپنا ایک دوست بٹھایا کیمرہ دے کر، اور اسے کہا میری ویڈیو بنا۔ یہ بولتا جا رہا ہے، وہ ویڈیو بنا رہا ہے، اور پھر اس ویڈیو کو احمد نے اپنے ٹک ٹاک اکاؤنٹ پر اپلوڈ کیا جو کہ فوراً وائرل ہو گئی۔ فیصل آباد کے سینئر پولیس افسران تک جب یہ ٹک ٹاک یہ ویڈیو پہنچی تو انہوں نے فوراً ایکشن لیا، چونکہ آلریڈی پورے ملک میں کیا ہر جگہ بدنامی ہو رہی تھی ان ویڈیو کے حوالے سے، اور وہ عمیری ویڈیو اور وہ عمیری ڈیزائن کہہ کے بیچ رہے، تو غلط حرکت ہے۔ تھانہ کوتوالی میں ایک FIR درج کی گئی جس میں مدعی بنی پولیس جب مدعی بنی تو پولیس نے فوراً سے کام کرتے ہوئے اس ملزم احمد رضا یعنی فین کو گرفتار کیا۔ اب احمد رضا کا سافٹ ویئر جب اپڈیٹ ہوا تو اس کے بعد اس نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، اور اس سٹیٹمنٹ میں احمد رضا یہ کہتا ہے کہ میں نے
خواتین کو آوازیں لگائیں عمیری ڈیزائن آئیے لے جائیے. یہ کہنا میرا ٹوٹلی غلط تھا. میں نے غلط کیا. میں معذرت چاہتا ہوں. مجھ سے غلطی ہو گئی. یہ ایک اس نے اسٹیٹمنٹ بھی دی ہے. یہ میرے پاس ساری کی ساری ڈیٹیلز ہیں عمیری اس کے کیس کے حوالے سے جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں. آلموسٹ 1 ہفتہ ہو گیا اس کیس کو. عمیری ویڈیوز میں نے اب تک اس پر آج پہلا ویلاگ کیا ہے. اور آج اس لیے کیا ہے چونکہ اس خاتون کو گرفتار کر لیا گیا ہے, چونکہ اس پر FIR درج کر لی گئی ہے, اور آفیشیلی طور پر پولیس کی جانب سے باقاعدہ بتایا گیا ہے کہ اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اس سے پہلے میں نے اس کیس پر کسی قسم کا کوئی انٹرویو نہیں کیا. میرا 6 ماہ پرانا انٹرویو اٹھا کر اس کیس کے ساتھ نتھی کیا گیا اپنی مرضی کی کیپشنز لگا کے. کچھ لوگ یہ بھی کہتے رہے بے بنیاد تصدیق کے بغیر والی خبر کے مطابق کہ عمیر کا تعلق مظفر گڑھ سے ہے, جو کہ ایک جھوٹی خبر تھی. میں نے اس پر کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی. کچھ لوگ یہ بھی کہتے رہے کہ ان دونوں کو تو پار کر دیا CCD نے, جو کہ جھوٹی خبر تھی. میں نے اس پر کوئی گفتگو نہیں کی. کچھ لوگوں نے یہ بھی خبر لگائی تھی شروع میں کہ عمیر جو ہے اس کو پولیس نے گرفتار کر لیا. جھوٹی خبر تھی, بے بنیاد خبر تھی. عمیر کی گرفتاری تو ابھی تک نہیں ہوئی. اگر کوئی خبر AI یا مرضی سے ایڈٹ کر کر بیچی جا رہی ہے, لگائی جا رہی ہے, تو وہ میری خبر نہیں ہے. میرا یہ ویلاگ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ فرسٹ ویلاگ ہے, اور میں ہمیشہ اس کیس پر کام کرتی ہوں جس پر باقاعدہ FIR درج ہو, تصدیقی ہو, وقوع سچا ہو. اپنے تمام دیکھنے والے, سننے والے ان تمام لوگوں سے ونس اگین میں یہی کہوں گی کہ اس پروپیگنڈے کا حصہ مت بنیے. تہمینہ شیخ ہمیشہ اس خبر پر کام کرتی ہے جو تصدیقی ہو, FIR درج ہو, اور فیملیز اپروچ کریں مجھ سے یا میری ٹیم سے. پھر میں جاتی ہوں اور انٹرویو کرتی ہوں. بہت زیادہ اعتراض اور تنقید اس پر آ رہی ہے کہ میں نے خاتون کے والدین کو بٹھا کر ان کے ساتھ انٹرویو کیا ہے. حضور والا, نہ انٹرویو کیا خاتون کا اور نہ ہی ان کے پیرنٹس کا. ایک جملہ, اگر یہ خاتون کسی بھی ذریعے سے مجھ تک پہنچ جاتی یا میں پہنچ جاتی تو میں پھر بھی اس کا انٹرویو نہ کرتی, کیونکہ یہ اخلاقیات سے بہت ہی گری ہوئی حرکت ہے. شکریہ.